کہ فللہ الحجۃ البالغہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی دلیل ایسی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے، ہر ایک آدمی کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے لیے سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے میڈیکل فیلڈ سے آنا ضروری نہیں. ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک بے پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عام مزدور بھی سمجھ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا سائنٹسٹ بھی سمجھ سکتا ہے. کسی بھی فیلڈ آپ ہوں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے میں وہ بھی بتاؤں گا. اگر آپ اس دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، پروسیجر میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کو آ کر مجھے بتائیے گا کہ ہم نے توڑ دی دلیل کو. دلیل جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ 2 میں، یہ اس سے نکلی ہے. اور یہ دلیل جو میں دے رہا ہوں یہ خدا کے وجود پر دے رہا ہوں. دلیل آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کے لیے ہے. اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کی طرف اشارہ کر دیا اور بول گیا. اب دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا جو ہماری دلیل کا جو پہلا پریمس ہے یا پہلا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ادنا نہیں ہوگا. ہر ادنا کے لیے، ہر لوور کے لیے ہائر ہونا ضروری ہے، ورنہ لوور نہیں. یہ ایسا مقدمہ ہے کہ اس کو آپ نہیں توڑ سکتے، کامن سینس ہے. اچھا، آگے اگلا مقدمہ پیش کرنے سے پہلے یا اگلا پریمس پریزنٹ کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم موجود ہیں اور ہمارا وجود ادنا ہے. ہم انسان یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں، اور ہمارا جو وجود ہے یہ ادنا ہے، یعنی یہ لوور لیول، لوور کوالٹی ہے. اس کو آپ لوور کوالٹی کہہ رہے ہیں، یہ لوور ایگزسٹنس ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ وجود شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اس کا ختم ہو جانا، اس کا ختم ہو جانا، اس کا دوسری چیزوں سے یا ماحول سے متاثر ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ادنا ہے. جب ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے اور ہمارا وجود ادنا ہے تو پھر ایک اعلیٰ وجود ہونا بھی ضروری ہے. ایسا اعلیٰ وجود، اچھا ہمارا وجود ادنا کیوں ہے، ہمارا وجود لوور کیوں ہے، تو ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسا وجود کا ہونا ضروری ہے جو ختم نہ ہو، اسی کو ہم حال کہیں گے، اسی کو ہم ہائر کہیں گے. ایک ایسے ہائر بینگ کا ہونا ضروری ہے کہ کبھی ختم نہ ہو. اس کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں واجب الوجود کہتے ہیں. یعنی واجب الوجود ایسی ذات کہ انگریزی میں اس کو بولتے ہیں نیسیسری ایگزسٹنٹ، کہ جو نہ کبھی جس کی شروعات ہو نہ کبھی اس کا اختتام ہو. اور یہی خدا کی تعریف ہے. سمپل آرگومنٹ، سمپل آرگومنٹ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے. ہم ادنا ہیں، لہذا اعلیٰ کا اعلیٰ وجود ہونا ضروری ہے. وہ اعلیٰ وجود ہی اللہ ہے. اب اگر آپ اس آرگومنٹ کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ، آپ یہ ثابت کریں کہ نہیں ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی لوور کے لیے ہائر کا ہونا ضروری نہیں. آپ اس کو ثابت کر دیجیے، آرگومنٹ مل جائے گا. دوسرا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ہمارا وجود ادنا نہیں ہے، ہمارا وجود اعلیٰ ہے، ہم ہائر بھی نہیں ہے. آپ یہ ثابت کریں، اور یہ یاد رکھیے کہ ہائر بینگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کا وجود نہ کبھی شروع ہوا ہو کبھی ختم. ٹھیک ہے، تو جب یہ ثابت کر دیں گے آپ، یہ سستے سناتن دھرم کے ہیں کر دینا. جب آپ ویڈیو بنا لیجیے گا اس کے ہر ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو یہ ثابت کر دیجیے گا. دوسرا یہ ثابت کر دینا کہ ہمارا وجود اعلیٰ ہے، یار ہم ہی ہائر بینگ ہیں، ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے. اور ہائر بینگ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے. تو ایک ویڈیو بنائیے گا اس کے اوپر اور اس کو ثابت کیجیے. ٹھیک ہے، تو اس آرگومنٹ کو اس طریقے سے توڑا جا سکتا ہے. تو یہ بھی میں نے بتا دیا. اب یہ ہماری آنےسٹی ہے کہ ہم آپ کو نہ صرف یہ کہ آرگومنٹ دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ آرگومنٹ توڑنا کیسے ہے. یہ تو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ تو ہے خدا کے وجود کے اوپر دلیل. اب یہاں پر آ کر ملحد یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک ہائر بینگ کو مان سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے ملحدین کو سنا ہوگا، ایتھیسٹ کو سنا ہوگا کہ نہیں ہم ہائر بینگ کو مان سکتے ہیں، ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح بولیں گے جیسے بڑا احسان کر دیا، ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا جیسے آپ کے ماننے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم ایسا خدا نہیں مان سکتے. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، ہم ایسا خدا نہیں مان سکتے کہ جس کا انٹروڈکشن قرآن میں دیا گیا ہو. نہیں، قرآن کے خدا کو نہیں مان سکتے. ہاں ہم کسی ایسی ذات کو مان سکتے ہیں کہ جو ہائر بینگ ہو، لیکن ایسی ذات جو قرآن میں جس کا تعارف ہو، جو ہماری لائف میں انٹرفیئر کرتی ہو، جو ہماری گناہوں کو معاف کرتی ہو، جو ہمیں سزا دیتی ہو، جو ہمارے اوپر رحم کرتی ہو، جو ہمیں ثواب دیتی ہو، جو ہم جنت میں لے جائے، جو ہمیں جہنم میں لے جائے، جو ہمیں رزق دے، جو ہمیں ایسا خود کو نہیں مانتے. تو اس کا جواب کی بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دیکھیے، ایک آیت ہے 3 الفاظ ہیں، وَلِلَّهِ ایک ورڈ، المثل دوسرا ورڈ، الاعلیٰ
تیسرا ورڈ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، 3 الفاظ میں سارا کھیل ان کا کام تمام کر دیا، ان کا کھیل ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اعلیٰ درجے کی صفات. اب دیکھیں جتنی بھی اعلیٰ درجے کی صفات انسان میں ہیں، چونکہ ہم لوور بینگ ہیں، ہم لوور بینگ ہیں، یہ تو یہ ماننا پڑے گا، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہم لوور بینگ ہیں، لہذا اگر جو اعلیٰ درجے کی صفات ہمارے اندر ہوں گی تو ہائر بینگ میں ان اعلیٰ درجے کی صفات کا بدرجے اولا ہونا ضروری ہے. ان اعلیٰ درجے کی صفات کا بدرجے اولا ہونا ضروری ہے. یہ الفاظ یاد رکھیے گا. ہم کے لوور بینگ ہیں، ہمارے اندر جو اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، ہمارے اندر جو اعلیٰ درجے کی کوالٹیز ہیں، ہائر بینگ میں ان کوالٹیز کا بہتر طریقے پر بدرجے اولا ہونا ضروری ہے. ان دی فرسٹ پلیس، ہم مثال کے طور پر ہمارے اندر انسانوں میں اعلیٰ درجے کی کوالٹی یہ ہے کہ ہم رحم کرتے ہیں. ہمارے اندر ہمدردی، ہم رحم کرتے ہیں. ماں کے اندر رحم ہے، ممتا ہے اپنی اولاد کو لے کر. تو ہم لوگ بینگ ہیں، اس ہائر بینگ میں رحم کا اعلیٰ پیمانے پر ہونا ضروری ہے. اسی لیے وہ رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے اس کا ایک نام الرحمان اور الرحیم ہے. ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، یہ ایک اچھی کوالٹی، اور ہم لوور بینگ ہیں. تو اعلیٰ جو ہائر بینگ ہے اس میں اس کوالٹی کا بدرجہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے وہ غفار ہے اور غفور ہے. All you need to know about India's favorite payments app. رکھتے ہیں تو یہ اچھی صفت ہے. عام طور سے جانوروں میں اتھارٹی نہیں ہوتی، جانور ہمارے اوپر اتھارٹی نہیں رکھتے، لیکن ہم تقریباً ہر چیز کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں. جانور کے اوپر بھی اتھارٹی رکھتے ہیں، جانور کو پال لیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. کوئی ریونج لینے والا نہیں ہے. ہم دوسرے انسانوں کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں. یہ ایک اچھی صفت ہے اتھارٹی ہونا، چونکہ اس اتھارٹی سے ڈسپلن باقی رہتا ہے. اگر اتھارٹی ختم ہو جائے دنیا میں کسی کی تو ڈسپلن نہ ہو. تو اتھارٹی ہونا ایک اچھی صفت ہے. جب لوور بینگ میں یعنی ہمارے اندر یہ اچھی صفت ہے تو جو ہائر بینگ ہے اس میں اس صفت کا بدرجہ اولا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اگر ہم مالک ہیں تو وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اب دیکھیے خدا کا جو تعارف قرآن میں آیا وہ کیا آیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خدا کو کہا گیا رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں 2 صفتیں اللہ کی آ جاتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. تو ایسے خدا کا ماننا ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو لوور بینگ مانتے ہیں، اور ماننا پڑے گا، تو پھر ایسے خدا کا ماننا ضروری ہے، ایسے خدا کا ماننا ضروری ہے کہ جو رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، غفار بھی ہو، اور مالک یوم الدین بھی ہو. یعنی ہماری لائف کے اندر وہ انٹرفیئر کرے اور ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو سزا بھی تو دیتا ہے. بالکل، چونکہ سزا دینا انصاف کے لیے ہے، اور انصاف کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے. لہٰذا اگر ہم انصاف کرتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا منصف ہونا، عادل ہونا ضروری ہے. اب کسی کو اس کو ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا ہے تو جہنم میں جائے بلا سے. یہ ایک ایسا آرگیومنٹ ہے خدا نے دیا ہے کہ آپ اس کو توڑنے کے لیے آپ کو یہی ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں، ہم ہائر بینگ ہیں اور اس اوپر کوئی ہائر بینگ نہیں ہے. اور ہائر بینگ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا وجود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور دوسرے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر ہم لوور بینگ ہوں بھی، ادنا وجود ہوں بھی، تو بھی اچھی کوالٹی صرف ہمارے اندر ہی ہوں گی، وہ اعلیٰ وجود کے اندر نہیں ہو سکتی. پھر یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ یہ ثابت کریں تو آرگیومنٹ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. سمپل سی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس اسٹریم کو کچھ غیر مسلم بھی سن رہے ہیں، ان کے سمجھ میں آ رہا ہے، ان کے سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے تو کہہ رہے کہ میں نہیں مانتا، اسی لیے تو کہہ رہے ہم سے ڈیبیٹ کر لو. ایسے مجہول لوگوں سے میں کیا ڈیبیٹ کروں؟ ڈیبیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ مانیے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے مانیے. ہمارا کام ہے قرآن کریم کی بات کو آپ تک پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ کی اس جو ذمہ داری اس نے ہمیں دی ہے رسول کے واسطے سے. اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجیے. رسول نے پہنچا دیا. رسول نے ان لوگوں تک پہنچایا جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ نے ان لوگوں تک پہنچایا جن کو تابعین کہا جاتا ہے، تابعین نے ان لوگوں تک پہنچایا جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نسل نے اگلی نسل کو، دوسری نسل نے تیسری نسل کو، یہاں تک ہم تک پہنچا اور ہم اب تک پہنچا رہے ہیں. تو ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جو ہر نسل نے پوری کی ہے. میں بھی اسی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ آپ کی امانت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ آپ کو بلیو کرنا چاہیے تھا. اب اگر آپ نے ایگو کا چشمہ اپنی آنکھ پہ لگا رکھا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ مانیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نہ ماننے سے اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آ جائے گی، یا آپ کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. ایسا نہیں. آپ کو اگر ماننا ہے یہ آپ کے فائدے میں ہے.
اور آپ کو نہیں ماننا ہے تو اس میں